ایک پرسکون قصبہ جو ریکون ویلی کے قریب واقع ہے، وہاں ایک فوجی کارگو طیارہ زہریلے تجرباتی کیمیکل کے ساتھ قابو سے باہر ہو کر قریبی جنگل میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک مہلک گیس خاموشی سے فضا اور پانی میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، نہ دکھائی دینے والی نہ رکنے والی۔ اس تباہی سے بے خبر مائیکل اپنی بیوی ٹیری سے نرمی سے الوداع کہتا ہے۔ ٹیری ایک گونگی اور بہری خاتون ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب مائیکل اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ فکر مند ہو کر وہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کی ماں کے گھر چلی جائے۔ ٹیری تیار ہو کر ساس کے گھر روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر زہریلا کیمیکل فضا اور پانی میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ریڈیو پر ہنگامی انتباہ چل رہے ہیں، لیکن ٹیری کچھ بھی سن نہیں سکتی۔ ساس کے گھر پر وہ نادانستہ طور پر آلودہ دودھ پی لیتی ہے اور اس کی ساس زہریلا پانی پی لیتی ہے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ گھر واپس آ کر ٹیری معمول کی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر سرکاری الرٹس چمکنے لگتے ہیں۔ کیمیکل کے اخراج کی وجہ سے وائرل وبا پھیل چکی ہے۔ متاثرہ لوگ عجیب و غریب اور پرتشدد بننے لگے ہیں۔ صحت مند افراد کو 2 گھنٹے میں اسکول میں جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن ٹیری ان سب خبروں سے بے خبر رہتی ہے۔ اسی رات کچھ عجیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہمسایوں کو گھر چھوڑ کر جاتے دیکھتی ہے، مگر کچھ اہم نہیں سمجھتی۔ ایک اجنبی شخص اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بے حرکت کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فون سے سیکیورٹی سسٹم آن کر دیتی ہے اور مائیکل کے پیغامات نظر انداز کر دیتی ہے۔ اسے اندازہ نہیں کہ شہر میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اگلی صبح قصبہ ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ خالی سڑکیں، بند دروازے اور لاوارث گاڑیاں، مگر وہ کچھ خاص نہیں سمجھتی۔ ایک آوارہ بلی کو گود لے لیتی ہے۔ اسے کیا معلوم یہی شاید آخری زندہ مخلوق ہو۔ جب آخر کار وہ اپنے فون پر مائیکل کے درجنوں پیغامات دیکھتی ہے، تب تک سگنل جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ اب بھی سب کچھ معمول کے مطابق سمجھتی ہے اور گمشدہ بلی کے پوسٹرز شہر میں لگانے نکل جاتی ہے۔ سڑکیں خالی ہیں، مگر وہ گھبراتی نہیں۔ بعد میں نہاتے وقت پانی رک جاتا ہے۔ فون پر الارم بجتا ہے۔ کوئی اس کے گراج میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ دوڑ کر دروازہ چیک کرتی ہے۔ وہ کھلا ہوتا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ بندوق اٹھا لیتی ہے، مگر سگنلز اب بھی بند ہیں۔ رات کو بیسمنٹ کا الارم بجتا ہے۔ وہ ٹارچ لے کر نیچے جاتی ہے اور ایک بھیانک منظر دیکھتی ہے۔ ایک بگڑا ہوا آدھا انسان آدھا درندہ اس پر جھپٹتا ہے۔ وہ فوراً فائر کرتی ہے۔ وہ مر جاتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ گھبرا کر وہ ساس کے گھر جاتی ہے۔ دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ساس مردہ حالت میں کار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اب وہ جان جاتی ہے یہ صرف زومبیز نہیں، یہ آدھے ہوش میں رہنے والے مخلوق ہیں، انسان اور درندے کے درمیان پھنسے ہوئے۔ اور بدترین بات، ٹیری مکمل طور پر اکیلی ہے۔ فرار کی کوشش میں وہ قصبہ چھوڑنا چاہتی ہے، مگر ہر راستہ بند ہے۔ حکومت نے پورے علاقے کو قرنطینہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے گھر کو مکمل بند کرتی ہے، جنریٹر آن کرتی ہے اور ٹی وی چلاتی ہے۔ کیمیکل حادثہ، ماس انفیکشن، شہر، لاک ڈاؤن، سب کچھ اب سامنے آ چکا ہے۔ مگر خوش قسمتی سے اس کا پرانا گھر زیر زمین پانی استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوئی۔ وہ چھت پر چڑھ کر دوربین سے اطراف کا جائزہ لیتی ہے۔ سڑکیں خالی، ایک سرکاری ڈرون فضا میں چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی جو اب متاثرہ ہے اسے گھورتا ہے، مگر حملہ نہیں کرتا۔ شاید اس کا دماغ ابھی کچھ ہوش میں ہے۔ وہ گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اچانک ٹی وی پر ایک خبر آتی ہے۔ ایک پرانا بھولا بسرا راستہ اب بھی کھلا ہے۔ امید جگتی ہے۔ وہ راشن باندھتی ہے، بلی کے لیے کھانا چھوڑتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے۔ سفر پرسکون مگر پرتناؤ ہوتا ہے۔ قصبے کے کنارے پہنچنے ہی والی ہوتی ہے کہ گاڑی کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پیدل چلتی ہے اور ایک فارم ہاؤس تک پہنچتی ہے۔ اندر ایک اور متاثرہ شخص اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ فائر کرتی ہے۔ وہ گر پڑتا ہے۔ اسے ایندھن ملتا ہے، مگر وہ ڈیزل ہوتا ہے، جبکہ اس کی گاڑی کو پٹرول چاہیے۔ مایوس ہو کر وہ واپس اپنے گھر پیدل چلتی ہے۔ بلی اب بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اکیلی اور تھکی ہوئی، وہ ماضی کو یاد کرنے لگتی ہے۔ حادثے سے پہلے کے لمحے جب اس کی آواز تھی، اس کی سننے کی طاقت تھی۔ وہ ہنستی تھی، گاتی تھی، پیانو بجاتی تھی۔ اب وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ پیانو پر بیٹھتی ہے، ماضی کی یادوں سے گھری ہوئی۔ اچانک سیکیورٹی الارم بجتا ہے۔ وہ بندوق لے کر بھاگتی ہے، مگر اس بار وہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ نجات ہے۔
ایک فوجی ٹیم گھروں کی تلاشی لے رہی ہوتی ہے، زندہ بچ جانے والوں کو نکال رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، وہ محفوظ ہے، متاثرہ نہیں۔ پھر وہ اسے بات کرنے کے لیے کاغذ پر لکھ کر دیتے ہیں، اور یوں ان ناقابل تصور ہولناکیوں سے گزرنے کے بعد ٹیری بچا لی جاتی ہے۔ فو